السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے ویڈیوز کے اندر ہم نے بہت اچھی طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہوتا ہے تو وہ پاک کس طریقے سے ہوگا، اور یہ چیز بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے تب تک کہ اسلام کے کسی بھی رکن کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ نماز پڑھنا چاہیں گے، پڑھنے کا دل کر رہا ہوگا لیکن نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ ہم ناپاک ہیں۔ اس لیے سب سے اہم جو ضروری چیز تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ وہ چیز آ چکی کہ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو پاک کس طریقے سے ہوں گے۔ بہرحال لیکن اب ایک قدم اور آگے بڑھا کر جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے یا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے یا کسی اور دیگر عبادات کے لیے جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو ہمیں پاکی کے بعد ایک اہم چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے وضو، کیونکہ وضو ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے بغیر آپ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام نہیں دے سکتے۔ نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے، یعنی جنت کا تالا کھولنے والی چابی نماز کو کہا گیا، لیکن نماز بھی اس وقت صحیح ہوگی جب کہ ہمارا وضو ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ وضو کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وضو کو اگر ہم نے نہیں سمجھا اور وضو کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ آج ہم وضو کے متعلق وضو کے ضروری مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وضو کی فضیلتیں کیا ہیں، وضو کے فائدے کیا ہیں، وضو کی کیا ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے وضو کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وضو کے متعلق کئی سارے ہیں، لیکن ہم چند کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس سے وضو کی اہمیت نکھر کر کے سامنے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے وقت جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ پانی کے قطرات کے ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ بھی پانی کے قطرات کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے جو گناہ چھپے ہوتے ہیں وہ گناہ بھی پانی کے قطرے کے ساتھ نکل کر کے گر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کئی ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی حدیث کو جب ہم آگے تک پڑھیں گے کہ جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اسی طریقے سے پانی کے قطروں کے ساتھ، پیر کے گناہ، سر کے گناہ، کان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، منہ کے گناہ، ہر طریقے سے پانی کے قطرات کے ساتھ نکل کر کے بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق اتنی زبردست حدیث ارشاد فرمائی کہ میں اپنے امتیوں کو کل قیامت کے دن وضو کے اعضاء، یعنی وضو میں بدن کے جن حصوں کو دھویا جاتا ہے، کل قیامت میں میری امت کے وہ بدن کے حصے چمکیں گے جن بدن کے حصوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے امتیوں کو پہچان سکوں گا۔ اور وضو کی فضیلت کے متعلق تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتنی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی آواز جنت میں سنی، تو حضرت بلال سے پوچھا، یا بلال تیرا ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تیری آواز مجھ سے آگے جنت میں ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی میرا کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میری یہ کوئی فضیلت ہو، میں تو صرف جب بھی اذان دیتا ہوں تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو بنا لیتا ہوں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں وضو کی اتنی زبردست فضیلت معلوم ہوئی۔ وضو کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے وضو کے اخروی فضائل، یعنی آخرت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ فضائل احادیث کے اندر مروی ہیں، اسی طریقے سے دنیاوی فائدوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دنیاوی فائدے بھی وضو کے بہت زبردست ہیں، اور وضو کے کئی سارے فوائد وہ ہیں جن کو آج ٹیکنالوجی ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ وضو کے فضائل اور یہ وضو کے فوائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، اور آج اسے سائنس اور ٹیکنالوجی قبول کرنے کے لیے تیار۔ بہرحال ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وضو کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اکثر وضو سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وضو کی جو
ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر آئیں گے۔ وضو کے فرض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آئندہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کوشش کر کے ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی یہ پہنچائیں تاکہ امت کے دوسرے افراد بھی وضو کے صحیح طریقے کو جان سکیں۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔